نماز فجر 4:15 بجے ہوگی الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں. فرما دیجئے کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور جن شکاری جانوروں کو تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا کر شکار کے لیے سدھا لیا ہو، وہ جس جانور کو شکار کر کے تمہارے لیے روک رکھیں اس میں سے تم کھا سکتے ہو، اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ جلد حساب لینے والا ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 4 ہے. مائدہ کا معنی عرض کیا تھا دسترخوان، لیکن عربی کی بلاغت یہ ہے کہ جب وہ چیز جس پر ہم نے کھانا چننا ہے، رکھنا ہے، کھانا ہے، وہ چیز جب بچھائی جائے، ابھی کھانا نہیں رکھا تو اس کو سفرہ کہتے ہیں، اور جب کھانے چن دیے جائیں تو وہ پھر مائدہ کہلاتا ہے. تو ظاہر ہے مائدہ پر ہر طرح کی حلال پاک چیزیں مسلمان رکھ کر کھاتے ہیں، اور غیر مسلم کے لیے تمیز کوئی نہیں حلال حرام کی، وہ گندی نجس اور بری چیزیں بھی استعمال کرتے. اللہ تعالی شانہ نے اس چوتھی آیت میں اسی مائدہ سے تعلق رکھنے والی حلال چیزوں کا یوں ذکر فرمایا کہ بعض صحابہ نے سوالات بھی کیے. تفصیلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حلال چیزوں کی تشریح فرمائی ہے کامل طور پر، اور خود باری تعالی شانہ نے اصول کی باتیں قرآن پاک میں ذکر فرمائی. اس آیت میں حق تعالی شانہ نے پہلی بات یہ کہی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ساری چیزیں حلال کی ہیں سوائے ان چند چیزوں کے کہ جو تمہارے لیے بہتر نہیں تھی، مضر تھی، دینی اعتبار سے یا بدنی اعتبار سے، وہ ہم نے منع کر دی تمہارے ہی فائدہ کے لیے، رب کے لیے نہیں ہے یہ مسئلہ تو اس کو فائدہ ہوگا نقصان نہ، وہ ذات تو پاک ذات. اللہ کو کبھی بھی بندہ اپنے اوپر قیاس نہ کرے، لیکن ہوتا یہی المرء یقیس علی نفسہ ہی، بندہ اپنے اوپر ہی سب چیزوں کو قیاس کرتا پھرتا ہے. جب دیکھتا ہے میں ایسا پھنسا ہوا ہوں، ایسی بیماری ہے، ایسا قرض ہے، ایسی حالت ہے، کوئی راستہ نکلنے کا نظر نہیں آتا، تو پھر ایمان ہے تو بچ جائے گا، ہمت آئے گی اور اللہ پر بھروسہ، اور ڈوبتے کو تنکے کا جب سہارا ہے، ہم خالق کائنات کا سہارا پکڑے، پھر تو بات ہی کو نہیں. پھر تو انسان کے لیے پہاڑ اٹھانا بھی آسان ہے، اور اگر اندر کفر کا اندھیرا ہے پھر بندہ مایوس ہو کر کہتا جاؤں کدھر.
پھر وہ سوچتا ہے میں خودکشی کر لوں، اپنے آپ کو مار دوں، نہ رہے بانس نہ بجے بانس۔ شریعت اسلامیہ میں اپنے آپ کو قتل کرنا بہت بڑا عظیم ترین جرم ہے، اور اس کو سخت منع کیا گیا۔ کسی بھی حال میں خودکشی، اپنے آپ کو ہلاک کرنا، اوپر سے گرا کر مار لینا، ڈوب کر مر جانا، پسٹل سے اپنے آپ کو اڑا دینا، کھوپڑی کو، یہ سارے جو باتیں ہیں بنیادی طور پر ہی ممنوع ہیں۔ اے بندے، اللہ نے تجھے یہ جسم و جان بخشا ہے، تو نے کہیں سے خریدا نہیں، نہ تیرے ماں باپ لائے ہیں، یہ اللہ کا عطیہ، اس کی امانت، اس میں خیانت جائز نہیں۔ اسی لیے انسان کے لیے اپنا کوئی عضو بیچنا اور مسلمان کے لیے اعضاء کی خرید و فروخت یہ بھی حرام ہے۔ کئی جہاز وہ گردے بیچ آتے، کئی کچھ ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر شریعت اسلامیہ سے ناواقفیت اور جہالت اور تعدی کی صورتیں ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بندو، اور مفسرین نے بھی لکھا اصل اشیاء میں حلت ہے، ساری چیزیں حلال ہیں، لیکن وہ حرام ہیں جن میں تمہارا نقصان ہے کسی بھی طور۔ وہ اللہ نے وضاحت فرما دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طور پر بتا دیا کہ یہ چیزیں ممنوع ہیں۔ اب عربوں میں بھی تھا اور دنیا کے اکثر و بیشتر حصوں میں شکار کیا جاتا ہے۔ عام طور پر وہ شکاری کتے کے ذریعے جنگلوں میں اور باہر کھلی جگہوں میں یہ شکار ہوتا ہے، یا باز کے ذریعے پرندوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا، ایک صحابی تھے، ان کا پیشہ یہ تھا، وہ بہت بڑے شکاری تھے، انہوں نے بڑے مسائل پوچھے اور امت کے لیے بڑی آسانیاں ہوئی کہ ہر چیز کی وضاحت ہو گئی۔ یہاں اس آیت میں، آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے بارے کہ آپ سے لوگوں نے پوچھا ہے تو آپ اپنے پاس سے تو بتاتے ہیں، اللہ نے وحی کی ہے، آپ ان کو بتا دیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کے تحت میں یہ بات آتی ہے کہ آپ انسانوں کو بتائیں کہ اللہ نے کون سی چیزیں حلال کی ہیں اور کون سی چیزیں تمہارے لیے منع اور حرام ہیں۔ کئی لوگ اپنے گھر بیٹھ کر نہ آگے دیکھتے نہ پیچھے، لفظ کو لے کر غلط ترجمہ کر کے اس کی تشریح کچھ کی کچھ کرتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حلت اور حرمت کے مجاز ہیں، اللہ کے رسول خود حرام یا حلال کرتے ہیں۔ یہ بالکل سرے سے بات غلط ہے۔ حلال اور حرام وہ ذات کرتی ہے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، نہ آپ رب ہے، کوئی بھی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہی نہیں۔ تو پھر حلال اور حرام کا مسئلہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے قطعیات میں آیا ہے، اور اس آیت میں یہی بات یہاں سے شروع فرما کر فرمایا کہ ان لوگوں کو آپ بتا دیں کہ احل لکم الطیبات، ساری حلال پاک ستھری صاف چیزیں مفید مزیدار اللہ نے حلال کی ہیں، اور ایک چیز اور حلال کی ہے، وہ یہ کہ علمتم من الجوارح، وہ جانور جو تمہارے لیے شکار کریں اور تم نے ان کو سدایا ہوا ہو، اس میں پھر شرطیں ہیں۔ جب تک شرعی شرائط کو پورا نہ کیا جائے تو انے واہ ایسے ہی نہیں کتوں نے پکڑ لیا ہم نے کھا لیا، نہ۔ قرآن پاک میں جہاں جو شرطیں آئی ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ جوارح، اور دوسری شرط مکلبین، سدائے ہوئے، تیسری تعلمونہن مما علمکم اللہ۔ اب سدایا ہوا کتا اور باز کون سا ہوتا ہے کہ شکار مالک کے لیے جو کتا کر کے لائے گا، شکاری کتا،
वो तो हुआ हलाल, और जो आप ही शिकार पकड़कर खाना शुरू कर दे वो हराम है। वो मालिक के लिए वो शिकार नहीं कर रहा, वो तो उसने खुद अपने लिए किया और खा रहा है, वो हलाल नहीं। बाज है उसमें ये शर्त है कि जब मालिक ने उसे छोड़ा कबूतर किसी परिंदे को पकड़ने के लिए, और फिर अभी वो वहां पहुंचा नहीं अपने निशाने पर, वो एक सीटी होती है, आवाज उनकी होती है कि रुक जाओ, वापस आ जाओ, और फिर वो उड़ाते हुए भी कुछ बोलते हैं, चल लेनु फाड़ जागे। तो वो सुधाया हुआ वो होगा कि मालिक आवाज दे तो वो वहां रुक जाए, आगे फिर न जाए, वो तो है सुधाया हुआ। और उसमें एक शर्त ये है बुनियादी तौर पर कि जब कुत्ते को बाज को शिकार पर छोड़ा जाए तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के छोड़ा जाए। अगर तकबीर नहीं पड़ी, बगैर बिस्मिल्लाह के छोड़ दिया, तो वो जानवर, वो परिंदा और वो शिकार, वो हरन, वो कोई हलाल जानवर, उसमें भी हराम का भी शिकार मुसलमान करते नहीं, ना जायज है। खरगोश है, इस तरह के और जानवर हैं, तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर उस कुत्ते और बाज को छोड़ा और वो गए। और शर्त ये है कि कुत्ते ने या तो पकड़ा है और जिंदा पकड़कर मालिक के पास ले आया, और कभी ये होता है कि कुत्तों को छोड़ा, उन्होंने शिकार को पकड़ा, पीछे से वो दौड़े लगाते हैं, खुद शिकारी वहां पहुंच जाते हैं। तो अगर वो जानवर जिंदा हाथ आया, मरा नहीं, तो उसको ज़िबा शरी करना, छुरी फेरना हलक पर, ये जरूरी है। और अगर मालिक के पहुंचने से पहले या कुत्ते के पकड़कर लाने तक वो मर गया, तो उसमें ये शर्त है कि कुत्ते ने उस जानवर को, शिकार किए हुए जानवर को जख्मी किया हो, जख्मी करने के बाद वो मरा है, उन जियों ने मदोल मदोल के मार चढ़े खरगोश, वो तो हराम हो गया। हाँ, जख्मी हुआ है और मालिक ने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर कुत्ता छोड़ा था, तो वो जानवर मर भी जाए तो शरन हराम हलाल है, अल्लाह के हुक्म से वो हलाल है, उसकी शर्तें पूरी हैं, उसको खाओ। लेकिन अटकल से और अपने ज़हन से ये मसले नहीं बनाने जिसमें पूरी तफसील का इल्म ना हो, पहले वो बात पूछनी है कि कुरान पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका क्या बताया है और उसमें तफसील क्या है, उसके तहत में फिर ज़िबा की शरी बुनियादी तौर पर दो सूरतें होती हैं। एक ये होता है कि घरेलू जानवर, मुर्गी, बकरी, गाय, बैल वगैरह को हम ज़िबा करते हैं, वो ज़िबा इख्तियारी है, उसमें शरी शर्त ये भी है कि हम उसके हलक से उसको ज़िबा करें, ऐ नहीं कि टंगा वड़ दितिया ने या उनका बाजू और कोई और तरीका, उससे वो हराम हो जाएगा। ये ज़िबा इख्तियारी है, ये लाजमी जैसे हम आमतौर पर करते हैं। लेकिन जो शिकार में ज़िबा है वो इज़्तिरारी होता है, उसमें और इसमें फर्क ये है कि शिकार के अंदर अगर जिस्म के किसी हिस्से पर हमने तीर से, तलवार से, शिकारी कुत्ते के जरिए से उसे जख्मी कर दिया, उसका पूरा जिस्म जहां से भी खून निकला उसको हलाल कर देगा। क्यों? वो तो भाग रहा है, दौड़ रहा है, उसे पकड़ते हुए उससे पहले वो मार जाए, कुछ का कुछ हो जाए, तो उसका पूरा जिस्म, जो इख्तियारी ज़िबा है वो सिर्फ हलक पर है, और जो इज़्तिरारी है वो उस जानवर का पूरा जिस्म है, कहीं से भी जख्मी हुआ, खून निकला, तो अब उसका खाना वो ज़िबा हो गया, शरन ज़िबा हो गया। लेकिन जिस पर हमने अल्लाह का नाम लिया ही नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ी ही नहीं, उसका खाना फिर हलाल नहीं होता। तो यहाँ बुनियादी तौर पर जो आला है, जो जरिया है, वो अगर शिकार के लिए है तो फिर अपने उस कुत्ते पर, बाज पर, तीर पर, उस आले पर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। और जो हम घरों में पालतू जानवरों को ज़िबा करते हैं वो बिस्मिल्लाह होती है जानवर पर,
ایک مرغی کو پکڑا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا، چھری ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم کہتے نہیں یہ چوچا چھوٹا ہے دوسرا کرنا ہے، انہوں چھڑ کے دوجا پھڑ کے ذبح کر لیا، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا تو وہ حرام ہو گیا۔ کیوں؟ بسم اللہ تو ہم نے پہلی پر پڑھی تھی اور پہلی مرغی کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ فرق ہے، اکثر ایسا ہوتا نہیں، لیکن کئی لوگ خیال نہیں کرتے، میں نے بسم اللہ پڑھی اور ایک بسم اللہ پڑھ کے 3 ککڑیاں ذبح کر، وہ پہلی تو حلال ہوئی باقی 2 حرام ہوگی۔ یہ فرق ہے ذبح اختیاری اور اضطراری میں۔ جو ہم گھر میں ذبح کرتے ہیں، پکڑے ہوئے جانور ذبح کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، وہ اس جانور پر ہوتی ہے، اور جو ہم شکار کرتے ہیں تو آلے پر، اس ذریعے پر، اس سبب پر جس کے ذریعے ہم نے شکار کرنا ہے، اس کے اوپر ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھی ہے۔ تو اب وہ پرندوں کا وہ تو جو گول ہوتا ہے 5 10 20 اکٹھے ہوتے، اور بعض کو ہم نے ایک کے اوپر چھوڑا چھوڑا ہے، جو اس کے اچھے آگے وہ اس نے پکڑ لینا، وہ شکار ہے۔ تو ہم نے آلے پر بسم اللہ پڑھا تھا تو وہ جائز ہو گیا۔ اللہ تعالی شان صحیح سمجھ عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ رب ارحمہما۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا، حلال طیب رزق عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا۔ اتنے حضرات دعا میں موجود سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین۔